آج ہم بات کریں گے اسلامک گولڈن ایج کے اوپر۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اسلام کا سنہری دور، وہ کون سا دور تھا اور اسے اسلامک گولڈن ایج کیوں کہا جاتا تھا، آج کے ولاگ میں ہم یہ دیکھیں گے۔ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو 8 سینچری سے 13 سینچری کا درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے اسے اسلامک گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ایک طرف مسلمانوں کے لیے یہ گولڈن ایج تھا، لیکن یورپ میں اس وقت ڈارک ایج چل رہا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے وہ دور جو تھا گولڈن ایج تھا، لیکن یورپ کے لیے وہ دور ڈارک ایج تھا۔ اسلامک گولڈن ایج سے تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تقریباً 17 سینچری میں، تو جب عرب مسلم جو ہے اس وقت تقریباً دنیا کے بڑے بڑے حصوں کو فتح کر چکے تھے۔ خالد بن ولید کے حکم پر جب انہوں نے بیٹل آف اولیس میں ایرانی لشکر کو شکست دی تو ایرانی سولجرز جو تھے وہ اپنا دسترخوان پر کھانا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو خالد بن ولید کے حکم پر جب مسلمانوں کے لشکر نے وہ کھانا شروع کیا، تاریخ طبری کے والیوم 4 کے چیپٹر نمبر 1 میں لکھا ہے اس وقت عرب لشکر میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے زندگی میں نہ تو کبھی ایسا کھانا کھایا تھا پہلے اور نہ کبھی ایسا کھانا دیکھا تھا۔ یعنی سفید روٹی اور دسترخوان کو دیکھ کر وہ یہ کہنے لگے کہ یہ روئی کے جو سفید ٹکڑے ہیں یہ کیا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تہذیب جو دوسری تہذیبوں سے اتنا پیچھے جو ہے وہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن آخر کیا ہوا کہ ان 200-300 سالوں میں وہ تہذیب تھی اس نے اس طرح سے دنیا کی نظر میں ابھری کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ تو آج ہم بات کریں گے اس اسلامک گولڈن ایج کی۔ عباسی خلافت کا کیپٹل بغداد ہوتا تھا جسے علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اسلامک گولڈن ایج کی مین ریزن کیا تھی۔ تو مین ریزن جو تھی اسلام کا جو سنہری دور شروع ہونے کی، اسلام کا سنہری دور آنے کی، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے علم اور تحقیق کے میدان میں بہت ترقی کی تھی۔ نالج اور ریسرچ کی فیلڈ میں انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ کی تھی اس دور میں۔ اب ہم اس دور کے مین فلاسفرز اور سکالرز کو دیکھیں گے جن کی وجہ سے اسلامک گولڈن ایج آیا۔ تو ان میں نام شامل ہیں الکندی کا، الفارابی کا، ابن سینا کا، الغزالی کا، ابن خلدون کا، ابن رشد کا، اور بہت سے اور سائنٹسٹ اور فلاسفر اور تھنکر تھے جن کی وجہ سے اسلامک گولڈن ایج آیا۔ انہوں نے فلسفے کو پڑھا اور فلسفے کو جو ہے اس پہ ڈیبیٹ سٹارٹس کی اور ریسرچ ورک کیا اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹس کی۔ الکندی کو عرب فلسفی کا فادر بھی مانا جاتا ہے۔ الکندی نے مسلم ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے فلسفے پہ کام کرنا شروع کیا، اور جو گریک یعنی کہ اینشنٹ گریک کا جو ویسٹرن فلاسفرز تھے، جیسے کہ میں نے پریویس ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا ارسطوٹل اور پلاٹو، ان کے تھاٹس کو اسلامک ٹیچنگ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، کمبائن کرنے کی کوشش کی۔ الکندی کا یہ ماننا تھا کہ فلاسفی جو ہے سچ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ سچائی کا حکم دیتا ہے، وہ ٹروتھ کا حکم دیتا ہے، اس لیے فلاسفی اور ریلیجن میں کوئی کنفلکٹ نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ عقل جو ہے، جو ریشنل تھنکنگ ہے، جو ریزن ہے، یہ بہت ہی امپورٹنس رکھتی۔ الکندی کا یہ ماننا تھا کہ جو فلسفہ ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سچ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ انہوں نے پلاٹو اور ارسطوٹل کے تھاٹس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا، اس سے وہ انفلوئنس تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عقل جو ریشنل تھنکنگ ہے یہ بھی انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنس رکھتی ہے، کیونکہ عقل کے ذریعے انسان سچائی تک پہنچتا ہے۔ ان کے نزدیک نالج کے 2 طریقے تھے، ایک کہ عقل کے ذریعے، ریشنل تھنکنگ کے ذریعے، اور دوسرا یہ تھا ریویلیشن، وحی کے ذریعے۔ ان کا جو مین جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ جو ہے وہ الٹیمیٹ ریالٹی، اور باقی جو ہے وہ ایگزسٹنس ریالٹی، یعنی کہ جو یونیورس ہے وہ کریٹڈ ہے، اٹرنل نہیں ہے، اور اللہ جو ہے الٹیمیٹ ریالٹی۔ ان کا ایتھکس کے اوپر جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو سمپل اور بیلنسڈ لائف جینی چاہیے۔ انسان کی جو ٹرو ہیپینس ہے وہ اسی صورت آ سکتی ہے جب علم اور وزڈم ہو۔ یہاں سے آپ کو ایک چیز یاد ہوئی ہوگی،
جب پلاٹو نے بات کی تھی جو وزڈم کے اوپر، تو وہ امپورٹنس دیتے ہیں الکندی وزڈم کو اور علم کو۔ نیکسٹ ہم دیکھیں تو جو دوسرے بڑے تھنکر ہیں، دوسرے بڑے جو فلاسفر ہیں مسلم ایرا کے، اسلامک گولڈن ایج کے، وہ ہیں الفارابی۔ الفارابی کو دنیا سیکنڈ ٹیچر کے نام سے بھی جانتی ہے۔ پہلے ٹیچر کو وہ ارسطوٹل کو جانتی ہے، اور الفارابی کا جو مین تھنکنگ تھی وہ الکندی کے جو تھاٹس تھے اور مینلی جو ارسطوٹل کے تھاٹس تھے ان سے وہ انفلوئنس۔ الفارابی کے مطابق بھی جو الٹیمیٹ جو ریالٹی تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ فلاسفی ہے، وہ عقل ہے۔ انہوں نے ایک پولیٹکس فلاسفی پہ کے اوپر جو ہے ایک سسٹم ڈیولپ کیا۔ الفارابی ایک تھنکر ہی نہیں بلکہ ایک سسٹم بلڈر بھی انہیں مانا جاتا ہے۔ الفارابی کے مطابق ٹروتھ تک یا ریالٹی تک پہنچنے کے دو طریقے، ایک تو فلاسفی آ گیا اور ایک ریلیجن آ گیا۔ فلاسفی جو ہے وہ انٹلیکچوئل اور جو بات کرتی ہے لاجیکل ایکسپلینیشن، ریلیجن جو ہے ایک سمپل فارم میں ہوتا ہے۔ الفارابی کے مطابق جو فلاسفی اور ریلیجن کا جو دونوں کا جو مقصد ہے وہ ہے سچ تک پہنچنا، تو دونوں کے ذریعے انسان جو ہے سچ تک پہنچ سکتا ہے۔ الفارابی کا جو مین کنسیپٹ تھا وہ تھا آئیڈیل سٹی، ورچیو سٹی یا المدینہ الفضیلہ۔ یہ کنسیپٹ آپ کو یاد آیا ہوگا جو پلاٹو نے کنسیپٹ دیا تھا آئیڈیل اسٹیٹ کا، یہ اسی کے ریلیٹڈ تھی۔ تو انہوں نے کنسیپٹ دیا آئیڈیل سٹی کا، یعنی المدینہ الفضیلہ۔ ایک ریاست ہے، اس کے اندر جو رولر ہو یا تو اگر پروفٹس ہیں تو وہ ہونے چاہیے، اور ان کے بعد اگر کوئی رولر ہو تو وہ فلاسفر کنگ ہونا چاہیے، اور جو سوسائٹی کے اندر جو لوگ رہتے ہوں وہ جو ہے اپنے جو فرائض جو ہے وہ بخوبی نبھائیں۔ ابن سینا کی اگر ہم بات کریں تو جنہیں دنیا بو علی سینا یا ایواسینا کے نام سے جانتی ہے، ویسٹ کی یونیورسٹیز میں جن کے سبجیکٹ جو ہے ابھی تک پڑھائے جاتے ہیں، ان کا جو اب میڈیکل کے اوپر ایک کام ہے، وہ ایک سائنٹسٹ بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک تھنکر بھی، ایک فلاسفر بھی تھے۔ انہوں نے بھی جو ہے لاجک کو امپورٹنس، انہوں نے کہا کہ ریشنیلٹی کے ذریعے انسان کو، لاجک کے ذریعے انسان کو سچ کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان اگر حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ لاجک کے ذریعے، وہ فلاسفی کے ذریعے، وہ عقل کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ ابن سینا کا جو مین کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ واجب الوجود، واجب الوجود یعنی کہ جو گاڈ ہے، جو اللہ ہے، وہ نیسیسری ایگزسٹنس، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پاسبل ایگزسٹنس، یعنی کہ وہ کریٹ کی گئی، ان کا ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی۔ ان کے نزدیک جو نالج کے سورسز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو عقل کے ذریعے انسان پہنچ سکتا ہے، انٹلیکٹ کے ذریعے اور سینسز کے ذریعے۔ یہ ابن سینا کے کچھ جو تھاٹس تھے فلاسفی کے ریلیٹڈ۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے الغزالی کے تھاٹس۔ الغزالی کا نام بھی میں ایک امپورٹنٹ جو فلاسفرز تھے ان میں شامل ہوتا ہے۔ الغزالی نے فلسفے کو پڑھا، اس پہ پہلے کام کیا، پھر انہوں نے فلسفے کو کرٹیسائز بھی کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ الغزالی نے جو ہے اسی طرح فلسفے کو پڑھے بغیر ہی کرٹیک کیا، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے پہلے فلسفے کو پڑھا، پھر اس پہ کام بھی کیا، اس کو پھر اس پہ کرٹیک بھی کی۔ الغزالی کے مطابق جو حقیقت تک پہنچنے کا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ مذہب ہے، یا وہ اسپرچول یا روح ہے۔ ایک انسان اپنی روح کے ذریعے جو ہے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو عقل ہے وہ کرٹیسائز کرتے تھے ابن سینا پہ، الکندی پہ اور الفارابی۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، عقل جو ہے ایک یوزفل چیز ہے لیکن یہ لمیٹڈ ہے، یہ حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا، بلکہ حقیقت تک جو پہنچ سکنے والی چیز ہے جس سے انسان پہنچ سکتا ہے وہ روح ہے۔ اور جو الغزالی تھے یہ صوفی ازم، جو صوفسٹ جو تھے ان سے جو یہ انفلوئنس، ان کے مطابق جو ٹریو نالج تھا وہ دل سے آتا۔ باقی جو ابن سینا تھے، جو الکندی تھے، جو الفارابی تھے، وہ کہتے تھے کہ جو نالج جو آتا ہے وہ دماغ سے آتا ہے۔
عقل سے آتا ہے, ریشنیلٹی سے آتا ہے. لیکن الغزالی نے یہاں پہ ان پہ کریٹیک کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ نہیں, نالج جو ہے وہ دل سے آتا ہے, اور جو روحانی جو پریکٹس ہے اور روحانی عبادت جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا جو ہے محض ذریعہ ہے. انہوں نے جو کریٹیک کی فلسفی کے اوپر, انہوں نے ایک اپنی بک لکھی تحفظ الفلسفہ. اس میں انہوں نے بہت سے فلاسفر کو کریٹیک بھی کیا کہ آپ نہیں, آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں, یہ بات یہ ہے. الغزالی نے یہ کہا کہ ٹروتھ جو ہے وہ صرف لاجک سے کمپلیٹ نہیں ہوتا, بلکہ اسپرچویلٹی اور اسپرچول ایکسپیرینسز سے, روحانیت سے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے فلاسفرز اس اسلامک گولڈن ایج میں, ابن خلدون تھے, ابن رشد تھے, اور بہت سے الخوارزمی تھے, اور بہت سے فلاسفرز, تھنکر اور سائنٹسٹ جو تھے جنہوں نے طب کی فیلڈ میں, جنہوں نے باقی فیلڈ میں جو ہے فزکس کی فیلڈ میں, کیمسٹری کی فیلڈ میں جو ہے انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی, جس کی وجہ سے اس دور کو اسلامک گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے. کیونکہ اس دور میں مسلمانوں نے علم اور تحقیق پہ کام کیا. وہ 13 سینچری کے بعد یہ فلسفہ مکمل طریقے کے ساتھ, یا جو اسلامک ورلڈ ہے وہاں سے ختم ہو گئے. جب مسلمانوں کا گولڈن ایج تھا اور ویسٹ کا ڈارک ایج تھا. اب جب مسلمانوں کا گولڈن ایج ختم ہوا تو ویسٹ کا جو یورپ کا ڈارک ایج تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب یورپ نے جو ہے پھر فلسفے کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. مسلمانوں نے فلسفے کو چھوڑ دیا, اور جو یورپ تھا انہوں نے جو ہے فلسفی کو جو ہے دوبارہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے دوبارہ سے فلسفی کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر ان کے اندر جو ویسٹ میں جو ہے بہت سے فلاسفر نئے نئے آئے جنہوں نے علم اور تحقیق کے میدان میں ترقی کی, اور ویسٹ نے آج اتنی ترقی کی یورپ نے, اور مسلم ورلڈ جو ہے انہوں نے فلسفے کو چھوڑا. تو آج ان کا اسی وجہ سے ابھی تک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ڈاؤن فال چل رہا ہے. دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ.